جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی طرح کا اجر، الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ ہے کہ میری آل کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسان کیا، ہمیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کر کے آئے، شب و روز محنت کی، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالا، ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، دن رات محنت کی، کفار کے جور و ستم برداشت کیے اور اپنے کام کو بدرجہ عتم پورا کیا۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ہدایہ، کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ اب سب نے یہ مشورہ کیا، کچھ رقم یا کچھ چیزیں انہوں نے جمع کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون جا کر ان کو پیش کرے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، تو ان کو دیا گیا۔ جب یہ حاضر خدمت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھے اس تبلیغ دین اور ابلاغ کلمت الحق اور اللہ کے پیغام کے پہنچانے پر کسی طرح کا اجر درکار نہیں ہے، میں کسی طرح کے اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری آل سے محبت کرو۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جب کسی طرح کا اجر نہیں چاہیے، جب کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، جب کوئی نذرانہ، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، تو پھر آل سے محبت کی بات بھی کیوں کی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بات بھی نہ کرتے تو بات زیادہ جچتی تھی، لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آل سے محبت کے اندر بھی امت ہی کا فائدہ ہے۔ تو یہ بات کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی کو فائدہ پہنچایا ہے کہ ہمارا ذات کا، اس میں کوئی ہماری ذات کا غرض یا لالچ یا حرص نہیں ہے، بلکہ تم میری آل سے محبت کرو گے تو آل کی محبت تمہیں کام آئے گی، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو آل کی محبت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا، الا المودۃ فی القربى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون کون ہیں؟ ازواج مطہرات، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسنین کریمین، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن دے دیا تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن دیکھے، اور اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھے، اہل بیت کو دیکھے۔ تو کہا کہ ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑ کر رکھنا ہے، اگر تم ان کو پکڑ کر رکھو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر آج ہم ذکر کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حسنین کریمین جنہیں ہم کہتے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں ایک یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر سر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے،
اور دوسرے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، کہ حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر سر تک اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت تھا، اپنے گھر سے نکلے، کہتے ہیں فی بعض الحاجہ، مجھے کوئی حاجت درپیش تھی، کوئی کام تھا، اس کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے تو دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ جیسے ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو بے دھڑک بیل بجاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ دروازہ نہیں بجایا کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، وہ تکرہ بابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، وہ اپنے پاؤں کے پوروں اور ناخنوں سے بالکل ہلکی آواز کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ اس طرح نوک کرتے تھے کہ اندر والے کو کسی طرح کا ملال یا تکلیف نہ ہو۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات جاتے ہیں نا، بیل کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اب وہ بجتی رہتی ہے، اب گھر والے کس کیفیت کے اندر ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے اس کا خیال، اور اس کو تھوڑا سا ہم اور آگے جائیں تو موبائل کی ہم کال کرتے ہیں، اٹینڈ نہیں ہوئے پھر کال کرتے ہیں، پھر اٹینڈ نہیں ہوئی تو پھر کال کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ مناظر دیکھنے میں ملے ہوں گے کہ کبھی مسجد میں جماعت کے دوران کسی کا موبائل بج اٹھتا ہے، اب وہ اللہ بھلا کرے اس کا جو موبائل پہ کال کرنے والا ہے وہ کالوں پہ کال آ رہی ہے، بھائی تھوڑا صبر کر لو، اب اٹینڈ نہیں ہوئی تو پھر کال آئے گی، بعضوں کا 4 رکعت جماعت ہے تو موبائل بجتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ بندہ اس کا بھی ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، یار اب بھی کیسے جان چھوڑے گا، تو ساری جماعت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا جو موبائل کے اوپر ٹیون ہوتی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ بعض وقت میوزک لگا ہوتا ہے تو وہ پوری مسجد کا ماحول ہی ایک بس عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ گزارش یہ ہے کہ موبائل کے اوپر جو ٹیون ہم لگاتے ہیں نا، یہ ایسی سادہ ٹیون لگائیں، بالکل میوزک والی نہ لگائیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی مسجد یا کسی ایسی جگہ پر بج اٹھے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا کم از کم کوئی تہذیب کا پہلو ہمیں نظر آئے۔ جیسے کہ وہ اولڈ موبائل ہوتا ہے نا ٹیون، اولڈ موبائل ٹون، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات، اس طرح کا سادہ ٹون ہے وہ موبائل کے اوپر لگائیں، کہ اگر آپ کو کبھی سائلنٹ کرنا یاد نہیں بھی رہا تو آپ کے اگر جیب میں رہ گیا اور مسجد میں بج بھی اٹھائے تو کم از کم وہ میوزک اور وہ جو ایک سلسلہ ہے نا وہ کم از کم مسجد کے اندر نہ ہو۔ تو خیر ویسے بھی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو 3 مرتبہ دروازہ نوک کریں یا 3 مرتبہ سلام کریں، اگر جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیں۔ خیر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بالکل بالاظافر اپنے پاؤں کے پوروں اور ناخنوں کے ساتھ ہلکی آواز میں دستک دیا کرتے تھے۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ساغر صدیقی ایک شاعر آ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو انہوں نے اپنی محبت کے اظہار تو سرا کیا، لیکن صحابہ کرام نے تو یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ محبوب کی نیند میں یا ان کے آرام میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اے ضرباً خفیفاً و دکن لطیفاً تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، کہا کہ یہ اتنی آہستہ آواز سے کیوں ایسے دستک دیتے تھے؟ اس وجہ سے کہ تعظیم تکریم اور تشریف یعنی اس دربار کے شرف و مجد کی وجہ سے زور سے دروازہ نہیں بجایا کرتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہ آیا تھا،
اب وہ خاص طور پر اللہ سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے، سلام عرض کی ہے، اور اس فرشتے نے اللہ کا یہ پیغام مجھے سنایا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے جمعے والے دن، تو امام حسن اور امام حسین سرخ کپڑے پہنے ہوئے دروازے سے نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اب ہم انتظار میں ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ کافی دیر گزر گئی تو ہم سوچنے لگے یا تو نزول وحی کا ٹائم ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کا امر آ گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ ہمیں یہ شک ہوا کہ اتنا لمبا ہو گیا سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے سائیڈ سے سر تھوڑا اٹھایا اور دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر تھا، حسین دوش اقدس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ خیر نماز ختم ہوئی، پوچھا، ارشاد فرمایا کہ حسین میرے کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے سوچا کہ میں سجدے سے اٹھوں گا حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، فوراً اندر تشریف لے گئے اور کہا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار۔ اچھا سوال یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کہاں؟ کربلا کے میدان میں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کیوں یزید کی بیعت نہیں کی؟ کیوں بیعت نہیں کی؟ اپنا آپ بچا لیتے، اپنے بچوں کو بچا لیتے، بیعت کر لیتے، یہ رخصت بھی تھی، اگر کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ ایک سوال ہے، لیکن کر لیتے تو ان کے شایان شان نہیں تھا۔ کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 24 حج کیے، سواری ہونے کے باوجود پیدل 24 حج کیے، اور یزید نے ایک حج کیا اور وہ بھی شراب و رباب کے سامان ساتھ لے کر گیا۔ مدینے میں جب گیا تو شراب کے جام چل رہے تھے، امام حسین مدینے میں داخل ہوئے، ہر طرف شراب کی بدبو پھیلی ہوئی ہے، پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ یزید نے کہا یہ شام میں بنتی ہے۔ ایک اس نے جام منگوایا، خود پیا، اور ایک جام ان کو بڑھاتے ہوئے کہا آپ بھی پئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تو اس خبیث چیز کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ تو وہ جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ شرابی ہے، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ فاسق مولانا ہے، اس کے ہاتھ میں امام پاک کا پاک ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، قیامت تک سند بن جاتی کہ جب نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے تو پھر اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ دین کی شکل بگڑ جاتی، دین کا تشخص بدل جاتا، دین کی ویلیو نہ رہتی، دین کی اصل تعلیمات اپنے مقام پر قائم نہ رہتی، کچھ کا کچھ بن جاتا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن دین کو بچا لیا، اس کی اصل تعلیمات کو بچا لی۔ آپ نے اپنے رفقا کو دین اسلام کے لیے قربان کیا، کس وجہ سے؟ دین کے لیے۔ آج میں اور آپ اس بات پہ غور کریں، کیا ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذکر حسین تو الحمدللہ ہم بہت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جان کو پیش کیا، کیا اس کے لیے ہم بھی کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ امام حسین نے ایسا سر سجدے میں رکھا کہ قیامت تک حسین سجدے میں ہے۔ کیا ہمارے سجدے بھی برقرار ہیں، یا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے سجدے اور اپنی نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں؟ امام حسین نے جان دے دی لیکن جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جھوٹ کے پیچھے نہ چلیں؟ یہ اصل میں
دو شہزادوں یا جو بادشاہوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کی لڑائی تھی، حسینیت اور یزیدیت۔ تو یہ دو نظریات ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی بقا کے لیے جرأت اور بہادری دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین اور ان کے دیگر جتنے رفقا شہدائے کربلا یا غازیان کربلا ہیں، ان سب پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔